السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال، پہلے آپ یہ دو دن باتیں یاد رکھیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، 20 رکعت تراویح پڑھائی اور نماز تہجد کے ٹائم پڑھائی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت کریں آپ، ایک بات، بلکہ پوری دنیا کے حنفی ثابت کر دیں کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہوں یا پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ لفظ کہاں لکھے ہیں کہ انہوں نے نماز تہجد کے ٹائم پہ جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز تراویح بذات خود نماز تہجد ہے، یہی تو نماز تہجد ہے۔ سوچیں کہ یہ صرف رمضان کی جو نماز ہے نا، جس کو نماز تراویح عرف عام میں کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو قیام رمضان کہتے ہیں، اس کو جو ہے نماز تراویح کہتے ہیں، رمضان آتا ہے نماز تراویح کہہ دیتے ہیں، عام دنوں میں اس کو نماز تہجد کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ جی، اس لیے اس کے کئی نام ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تہجد کے وقت، یعنی جس کو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ سو کے اٹھ کے فجر سے کچھ پہلے نماز پڑھنا، یہی تہجد کا ہے۔ باقی آپ نے جو عشاء سے متصل بعد کی بات کی ہے، تو مطلب بھائی عشاء کے متصل بعد نماز تراویح، یہ نماز تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات صحابہ کو با جماعت قیام کروایا تھا۔ تو ایک تو شروع میں عشاء کے متصل بعد، دوسرا رات کے درمیانے حصے میں، تیسرا رات کے آخری حصے میں۔ تو 3 راتوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قیام کروانے کے لیے باہر نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہیں سحری کا ٹائم نہ گزر جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کہا تھا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ میں آپ کے شوق کو دیکھ کے نہیں آیا، اس لیے کہ خشیت ان یکتب، بعض روایتوں میں جو ہے وہ فرض کے لفظ بھی آتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دے، کہ جس قدر میں نے تمہارا شوق ذوق دیکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات کے بعد مزید قیام باجماعت نہیں کروایا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب باجماعت قیام نہیں ہو سکتا۔ پھر اہم بات یہ یاد رکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا امام مالک کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے 8 تراویح باجماعت پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی قائم کیا تھا جماعت کو، تمیم داری وغیرہ، ابی بن کعب۔ تو یہ دیکھیں موطا امام مالک کے اندر باجماعت نماز تراویح 8 رکعت ہے۔ جی، 20 کا تو تصور ہی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو 8 پر انہوں نے، اور جمع کیوں کیا تھا؟ وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک امام پر جمع کر دیا سب کو۔ تو یہ بات ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر رمضان میں نماز رات کی 11 رکعت ہوتی تھی، اور وہ 11 رکعتیں کس طرح پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کے اندر صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے لفظ ہیں کہ آپ رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے، آخر میں ایک وتر پڑھ لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔